میرے عزیز ساتھیوں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دو آدمیوں کی جماعت کی نماز کے ایک امام ہو ایک مقتدی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک چار آدمیوں کی علیحدہ نماز سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح چار آدمیوں کی جماعت کی نماز 8 آدمیوں کی علیحدہ نماز سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور 8 آدمیوں کی جماعت کی نماز 100 آدمیوں کی علیحدہ نماز سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں، ایک آدمی کا دوسرے کے ساتھ باجماعت نماز پڑھنا اس کے اکیلے نماز پڑھنے سے افضل ہے، اور 3 آدمیوں کا باجماعت نماز پڑھنا 2 آدمیوں کے باجماعت نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ اسی طرح جماعت کی نماز میں مجمع جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے۔ سبحان اللہ۔ سامعین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جماعت سے نماز پڑھنے کا ثواب 25 نمازوں کے برابر ہوتا ہے۔ کتنے؟ 25 نمازوں کے برابر ہوتا ہے۔ اور جب کوئی شخص جنگل بیابان میں نماز پڑھتا ہے اور اس کا رکوع سجدہ بھی پورا کرتا ہے، یعنی تسبیحات کو اطمینان سے پڑھتا ہے، تو اس نماز کا ثواب 50 نمازوں کے برابر پہنچ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے عزیز ساتھیوں، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس گاؤں یا جنگل میں 3 آدمی ہوں اور وہاں باجماعت نماز نہ ہوتی ہو تو ان پر شیطان پوری طرح غالب آ جاتا ہے۔ اس لیے جماعت سے نماز پڑھنے کو ضروری سمجھو۔ بھیڑیا اکیلی بکری کو کیا کرتا ہے؟ بھیڑیا اکیلی بکری کو کھا جاتا ہے، اور آدمیوں کا بھیڑیا شیطان ہے، شیطان۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف بڑھ گئی، تو آپ نے دوسری بیویوں سے اس بات کی اجازت لی کہ آپ کی تیمارداری میرے گھر میں کی جائے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اجازت دے دی۔ پھر جب نماز کا وقت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 آدمیوں کا سہارا لے کر، کتنے آدمیوں کا؟ 2 آدمیوں کا سہارا لے کر، 2 آدمیوں کا سہارا لے کر مسجد جانے کے لیے اس طرح نکلے کہ کمزوری کی وجہ سے آپ کے پاؤں زمین پر گھسٹ رہے تھے۔ اللہ اکبر کبیر۔ سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تو صف میں کھڑے بعض اصحاب صفہ بھوک کی شدت کی وجہ سے گر جاتے، بھوک کی شدت کی وجہ سے گر جاتے، یہاں تک کہ باہر کے دیہاتی لوگ ان کو دیکھتے تو یوں سمجھتے کہ یہ دیوانے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
جب نماز سے فارغ ہوئے تو ان کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اگر تمہیں وہ ثواب معلوم ہو جائے جو تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہے تو تم اس سے بھی زیادہ تنگ دستی اور فاقے میں رہنا پسند کرو۔ حضرت فضالہ فرماتے ہیں کہ میں اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ سامعین، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گویا اس نے آدھی رات عبادت کی۔ کیا؟ آدھی رات عبادت کی۔ سبحان اللہ۔ اور جو فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لے گویا اس نے پوری رات عبادت کی، پوری رات عبادت کی۔ سامعین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافقین پر سب سے زیادہ بھاری عشاء اور فجر کی نماز ہے۔ منافقین پر سب سے زیادہ بھاری عشاء اور فجر کی نماز ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو ظہر کی نماز کے لیے دوپہر کی گرمی میں چل کر مسجد جانے کی فضیلت معلوم ہو جاتی تو وہ ظہر کی نماز کے لیے دوڑتے ہوئے جاتے۔ کیا کرتے؟ ظہر کی نماز کے لیے دوڑتے ہوئے جاتے۔ اور اگر انہیں عشاء اور فجر کی نماز، عشاء اور فجر کی نمازوں کی فضیلت معلوم ہو جاتی تو وہ ان نمازوں کے لیے مسجد جاتے، چاہے انہیں کسی بیماری کی وجہ سے گھسٹ کر ہی جانا پڑتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔